السلام علیکم۔ تو جی دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے بندوق نہیں بلکہ کتاب سے انقلاب برپا کیا، جس نے نفرت کے دور میں محبت کا پیغام دیا، جس نے تشدد کے سامنے عدم تشدد کو کھڑا کیا، اور وہ تھا سرزمین خیبر کا شیر، سرحدی گاندھی کہلانے والا خان عبدالغفار خان، المعروف باچا خان۔ ایک نام، ایک نظریہ، ایک تحریک۔ چلیے جانتے ہیں اس عظیم انسان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی۔ خان عبدالغفار خان، جنہیں دنیا باچا خان کے نام سے جانتی ہے، 6 فروری 1890 کو خیبر پختونخوا کے شہر اطمانزئی چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز پشتون خاندان سے تھا۔ ان کے والد بہرام خان علاقے کے ایک بڑے زمیندار تھے اور تعلیم و اخلاق کے قائل انسان تھے۔ بچپن سے ہی باچا خان میں قیادت اور خدمت کا جذبہ نمایاں تھا۔ باچا خان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، پھر پشاور کے ایڈورڈز کالج میں داخلہ لیا۔ ان کا خواب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا، مگر والد کی مخالفت اور اس وقت کے برطانوی نظام کی رکاوٹوں کی وجہ سے وہ اپنے تعلیمی خواب کو مکمل نہ کر سکے۔ تاہم وہ تعلیم کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ اگر قوم کو بیدار کرنا ہے تو اسے تعلیم دینی ہوگی، اور یہیں سے ان کے مشن کا آغاز ہوا۔ 1910 کی دہائی میں انہوں نے تعلیمی اصلاحات کی طرف قدم بڑھایا۔ انہوں نے دیہات میں اسکول کھولنے شروع کیے، خود تعلیم دیتے، لوگوں کو بیدار کرتے۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پشتون قوم کو زندہ رہنا ہے تو اسے کتاب، قلم اور شعور سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ اسی دوران انہوں نے انجمن اصلاح الافاغنہ قائم کی، جس کا مقصد پشتونوں کی اخلاقی اور تعلیمی ترقی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل دشمن جہالت ہے، نہ کہ کوئی قوم یا سلطنت۔ 1929 میں انہوں نے اپنی مشہور تحریک خدائی خدمتگار سرونٹس آف گاڈ کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن سرخ لباس پہنتے، نظم و ضبط کے پابند ہوتے اور عدم تشدد کو اپنا اصول مانتے۔ ان کا نعرہ تھا، قوم کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ یہ تحریک جلد ہی پورے صوبے میں پھیل گئی اور برطانوی راج کے خلاف سب سے بڑی پرامن مزاحمتی تحریک بن گئی۔ خدائی خدمت گاروں کی تربیت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ تشدد، جبر اور گولیوں کے سامنے بھی مسکرا کر سینہ سپر ہو جاتے۔ باچا خان نے مہاتما گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کو اپنایا، بلکہ اسے پشتون معاشرے میں راسخ کیا۔ وہ کہتے تھے، عدم تشدد کمزوروں کا ہتھیار نہیں بلکہ بہادروں کی طاقت ہے۔ انہوں نے پشتونوں کو قبائلی جھگڑوں، خون ریزی، بدلے اور نفرت سے نکال کر امن، اتحاد اور بھائی چارے کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ بندوق سے نہیں، زبان سے بات کی جاتی ہے اور دشمن کو گلے لگا کر بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ باچا خان نے اپنی زندگی کے 33 سال جیلوں میں گزارے۔ وہ برطانوی راج کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، جس کی پاداش میں بارہا قید کیے گئے۔ آزادی کے بعد بھی جب پاکستان بنا تو ان کی سوچ مختلف ہونے کے سبب کئی بار انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ باچا خان کا یہ کہنا تھا، میں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد کی، مگر آزادی کے بعد بھی مجھے قید میں رہنا پڑا۔ ان کا نظریہ کبھی بدلنے نہ پایا۔ وہ اپنی قوم، اپنے نظریے اور امن کے مشن پر قائم رہے۔ قیام پاکستان کے بعد باچا خان نے پاکستان کو تسلیم کیا، مگر وہ ہمیشہ آئینی حقوق، پشتونوں کی خود مختاری اور جمہوریت کے حامی رہے۔ ان کی مخالفت حکومت سے تھی، وطن سے نہیں۔ انہوں نے بابائے قوم محمد علی جناح سے بھی ملاقاتیں کیں، مگر ان کے اختلافات رہے۔ وہ 1 یونٹ سسٹم، مارشل لا اور فوجی آمریت کے شدید ناقد تھے۔ ان کی یہی جدوجہد انہیں بار بار قید کی طرف لے گئی۔ باچا خان کو دنیا بھر میں امن کے دائی کے طور پر پہچانا گیا۔ 1987 میں انہیں آلٹرنیٹو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ بھارت نے انہیں سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن دیا، جو کسی غیر ملکی کو بہت کم دیا جاتا ہے۔ ان کے جنازے میں بھارت سے لے کر افغانستان تک اور افغانستان سے لے کر خیبر تک لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ ان کا پیغام سرحدوں سے بڑا تھا۔ 20 جنوری 1988 کو پشاور میں باچا خان وفات پا گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا، میرے دفن ہونے کی جگہ ایک امن کا پیغام ہو، دونوں ملکوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ ان کی تدفین کے دن پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی ہوئی۔
یہ ان کی امن پسندی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ باچا خان ایک نظریہ تھے، ایک تحریک تھے، ایک مشن تھے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی قوم کو شعور دیا، کتاب دی، کردار دیا اور سب سے بڑھ کر امن کا راستہ دکھایا۔ آج جب دنیا نفرت کی آگ میں جل رہی ہے، باچا خان کا فلسفہ ہمیں پھر آواز دیتا ہے۔ محبت، شعور اور عدم تشدد، یہی اصل طاقت ہے۔